بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کفار کو یہ گمان تھا کہ مر گئے، کوئی آگ میں جل گیا، کوئی سمندروں میں ڈوب گیا، کسی کو درندے کھا گئے، کوئی گولہ باری میں اس کے پرخچے اڑ گئے، کوئی دفن بھی ہوا تو اسے مٹی کھا گئی، کسی کو آگ میں جلا دیا گیا تو راکھ بن کے اڑ گیا، پریشان ہو گئی خاک۔ تو یہ سب کیسے ہوگا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، تم تو خاک ہو کر، ذرات بن کر مٹی میں ہی ملتے ہو، زمین پر ہی پھیلتے ہو نا۔ اس کی سلطنت آسمانوں کے بھی ہر ذرے پر ہے، زمین بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کا مالک بھی وہی ہے، اس کا حکمران بھی وہی ہے، اس کا بادشاہ بھی وہی ہے، ہر ذرہ اسی کا مطیع و فرما بردار ہے۔ زمین تو زمین، آسمان بھی، ساری مخلوق اس کی بادشاہت کے تابع ہے۔ اگر تم مر کر تمہارے ذرات آسمانوں پر بھی چلے جائیں تو اس کے لیے جمع کرنا کیا مشکل ہے؟ تم اس کی سلطنت سے باہر تو نہیں جا سکتے۔ تمہیں تو یہ شبہ ہے زمین پہ بکھر جائیں گے، اگر تمہاری خاک کوئی آسمانوں پہ بھی لے جائے تو پھر بھی وہ بھی تو اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اس حقیقت کی سمجھ تمہیں تب آئے گی، اب تم مان کر نہیں دے رہے، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنے نقصان میں رہے، تم نے اس کا انکار کر کے کتنی تباہی اپنے لیے پیدا کی اور کتنے نقصان میں رہے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر فرقے کو گھٹنوں کے بل دیکھو گے، کوئی سرکشی نہیں کر سکے گا۔ حقیقی معنی بھی مراد لیا جائے تو ہر کوئی گھٹنوں کے بل ہو جانے سے مراد سر تسلیم خم کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری کا اظہار ہے۔ محاورے میں استعمال کیا جائے تو بھی معنی یہی بنتا ہے کہ ہر کوئی سر تسلیم خم ہوگا، کوئی کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ وہ انکار کرے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ہر فرقہ، ہر طبقہ سر تسلیم خم کیا ہوا ہوگا، اور اللہ کریم کی طرف سے
کل امت تدعا الی کتابہا، ہر فرقے کو اس کے نام اعمال کے مطابق عطا کیا جائے، اس کے اپنے کردار کی طرف اسے بلایا جائے گا کہ یہ تمہارا عقیدہ یہ تھا، نظریہ یہ تھا، باتیں تم نے یہ کی، کام تم نے یہ کیے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، دار عمل گزر گیا، وہ فرصت ختم ہوئی، اب بدلے کا دن ہے۔ جو کرتے رہے ہو آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھائی کا بدلہ انعامات ہوں گے، برائی کا بدلہ سزا ہوگی، اور وہ تمہارے اعمال نامے کے مطابق ہوگی۔ یہ عہد ہمارا فتنوں کا عہد ہے، اور عجیب عجیب اعتراضات گھڑے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ اب ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو برزخ کے عذاب و ثواب کا انکار کرتا ہے۔ برزخ کا عذاب و ثواب کیا ہے؟ یہ تو قیامت کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے کا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ حفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر شخص کا مدفن جو ہے یا جہاں اس کی خاک پہنچتی ہے وہی اس کی قبر ہے، وہ یا جنت کا باغ بن جاتی ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ علماء حق حیات برزخ اور عذاب و ثواب کو ضروریات دین میں شمار کرتے ہیں۔ اس کا انکار دین کا ہے۔ ضروریات دین وہ عقیدے ہیں جس میں سے کسی ایک کا انکار سارے دین کا انکار ہو جاتا ہے۔ توحید باری، رسالت، قرآن پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اسی میں عذاب و ثواب برزخ کو بھی علماء حق شامل کرتے ہیں کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس کا انکار دین کا انکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرما دی۔ قرآن کریم نے بھی متعدد جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جیسے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر غرق ہوئے تو قرآن کریم فرماتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، غرق تو سمندر میں ہوئے لیکن آگ کے سمندر میں پہنچ گئے۔ اور جب قیامت ہوگی تو ردون الی اشد العذاب، تو شدید، اس سے کئی گنا شدید عذاب قیامت کے بعد شروع ہو جائے گا۔ یعنی غرق ہو کر قیامت تک آگ میں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام فرعون اور اس کے ساتھیوں پر تازہ آگ جہنم کی بھیجی جاتی ہے۔ تو یہ تو برزخ کا ہی معاملہ ہے نا، پھر اس کے انکار کی گنجائش کہاں؟ ہاں یہ بات ہے، بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ حساب کتاب تو قیامت کو ہوگا، تو برزخ میں عذاب ثواب کیوں؟ حساب سے پہلے عذاب کیوں یا ثواب کیوں؟ تو برزخ دراصل انتظار گاہ ہے۔ جو دنیا سے جاتا ہے اسے برزخ میں ٹھہرایا جاتا ہے کہ اب یہاں رہو قیامت قائم ہونے تک۔ اس انتظار گاہ میں جس درجے کا بندہ ہوتا ہے ویسا اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ایک آدمی آتا ہے تو اس کے لیے تو صرف کارپٹ بچھائے جاتے ہیں اور استقبال والے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک مجرم ہے، پولیس پکڑ کر لاتی ہے عدالت میں پیش کرنے، وہاں بھی اولاد بنی ہے، اسے وہاں بند کر دیتے ہیں۔ بھئی سزا تو فیصلہ ہوگا تو ہوگی، تو اسے ابھی کیوں ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور کیوں بند کیا ہوا ہے، اولاد میں کیوں ہے؟ جیسا بندہ ہے
ویسا سلوک ہوتا ہے دنیا میں بھی یہی ہے. برزخ میں بھی جیسا بندہ جائے گا انتظار گاہ میں ویسا سلوک اس کے ساتھ ہوگا. فیصلہ تو قیامت کو ہوگا لیکن بندہ اپنا کردار تو ساتھ لے کے جاتا ہے. تو یا اپنے مدفن کو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لیتا ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. ہر ایک کی جنت ایک جیسی نہیں، ہر ایک کی جہنم ایک جیسی نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا حال ہے، اپنی اپنی کیفیت ہے، اپنا اپنا عذاب بھی ہے، اپنا اپنا ثواب بھی ہے. اور روز معاشر کوئی سرکشی نہیں کرے گا، گھٹنوں کے بل سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں. یہی کام اس دنیا میں کرتے تو کتنے انعام پاتے. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، جو کردار ہے تمہارا جو کما کر لائے وہ آج مل جائے گا. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ دفتر یہ ہم نے بنایا ہے، یہ ہمارا لکھا ہوا ہے اور یہ بالکل حق کے ساتھ صداقت کے ساتھ تمہاری ایک ایک بات کو بیان کرتا. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو کرتے تھے اسی وقت ہم ساتھ لکھ لیتے تھے. فرشتے مقرر کر دیے، کرام کاتبین مقرر کر دیے. جو لفظ منہ سے نکلتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں، جو کام کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں. جو سوچتے ہو وہ معاملہ اللہ کا اور آپ کا ہے، وہ فرشتوں کا اس میں دخل نہیں ہے. ویسا کریم ہے کہ دلی ارادہ یا دماغ میں سوچ برائی کی آ گئی لیکن انسان نے پھر اس پر عمل نہیں کیا، رک گیا، تو معاف کر دیتا ہے، اس پر سزا نہیں دیتا. نیکی کی کوئی سوچ آئی، ارادہ کیا، پھر وہ نیکی کر نہیں سکا تو اس نیکی کی سوچ پر بھی اجر اور انعام دیتا. بہت بڑی رعایتیں ہیں لیکن کسی کو حاصل کرنے کا خیال تو ہو. اب یہ بہت مشکل لمحہ ہوگا، گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، جھڑک پڑ رہی ہوگی، یا مالنامے پڑھائے جا رہے ہوں گے، جہنم سامنے ہوگی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، دوزخ کو وہیں کھینچ لایا جائے گا. جو دیکھ لو یہ دوزخ ہے، لیکن صرف دوزخ نہیں لائی جائے گی. اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت بھی زیادہ دور نہیں ہوگی اور سجی سجائی ہوگی. تو جس لمحے یہ سب کچھ کافر پہ بیت رہا ہوگا اسی لمحے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ. اسی لمحے جو لوگ ایمان لائے، اور میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ قرآن جب آمنو کی بات کرتا ہے ساتھ عامل الصالحات لگاتا ہے. ایمان کی دلیل کیا ہے؟ اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اسی میدان میں اسی لمحے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو. فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ، رب کریم انہیں اپنی رحمت، اپنی بخشش، اپنی عطا کے سائے میں لے گا. ذالک هو الفوز المبین. ساری عمر ہر بندہ کامیابی تلاش کرتا رہا، فرمایا حقیقی کامیابی یہ ہے. ہر بندے کے سامنے کوئی نہ کوئی بات ہے، وہ کہتا ہے میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، کوشش بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کراتا ہے. فرمایا کامیابی یہ ہے.
من زخزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچ کر جنت چلا گیا وہ کامیاب۔ ذالک والفوز المبین، یہ بہت بڑی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جب کفار پہ عتاب ہو رہا ہو، جہنم دہک رہا ہو، سورج آگ برسا رہا ہو، زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہو، غضب الہی کی گرج چمک ہو، اس وقت رحمت الہی کے سائے میں بہترین جگہوں اور بہترین ہواؤں اور بہترین فضاؤں میں کوئی کھڑا ہو اور اس کے لیے سجی سجائی جنت موجود ہو، فرمایا اسے کامیابی کہتے ہیں، یہ ہے کامیابی، فوز المبین، حقیقی کامیابی، بڑی کامیابی جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہی کافروں کی بات، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایک طرف یہ کرم ہے، اس کا اظہار ہے، اور دوسری طرف ان پر یہ غضب برس رہا ہے، فرمایا یہ ان کا انتخاب ہے۔ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا دنیا میں تمہارے سامنے میری آیات پیش نہیں کی؟ انبیاء تشریف لائے، کتابیں نازل فرمائیں، دعوت اللہ تم تک پہنچی، فاستکبرتم، تم اکڑ گئے، نہیں جی ہم تو اپنی مرضی کریں گے، ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے۔ آج اس دور کا ایک نیا فتنہ ہے، جی میری زندگی ہے، اپنی ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گا۔ پتہ نہیں یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہو گئی ہے، میں تمہاری اپنی کیسے ہے؟ تم نے خود کو خود پیدا کیا، اپنے آپ کو خود صحت، بینائی، توانائی، یہ ساری چیزیں دی ہیں، تم اپنی مرضی سے مرو گے، کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تمہاری کیسے ہے؟ جس کی عطا ہے اس کے حکم کے مطابق گزارو۔ جس نے زندگی دی ہے یہ اس کی نعمت ہے، اپنی تو ہوتی تو خودکشی حرام کیوں ہوتی؟ پھر اپنی زندگی تھی اس نے ختم کر لی، اللہ کی امانت تھی، اس میں اس نے در اندازی کی۔ تو اس دور کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ یہ نئی نسل جو ہے انہیں یہ بھی باور کرا دیا گیا ہے کہ یہ اپنی زندگی ہے، اب بندہ اپنی مرضی سے جینا چاہیے، نہ زندگی اپنی ہے، نہ وجود اپنا ہے، نہ استعداد اپنی ہے، سب اس کی عطا ہے، نہ کائنات اپنی ہے، لہذا اسی کی عطاعت کے دائرے کے اندر صرف کرنی چاہیے۔ تو تم پر آیات پیش کی جاتی تھیں، کتابیں پڑھی جاتی تھیں، انبیاء کی تبلیغ تم لوگوں تک پہنچی، فاستکبرتم، تو تم اکڑ جاتے، ہماری اپنی زندگی ہے، ہم جو چاہے کریں گے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تم انحیث القوم جرائم پیشہ افراد تھے، تم جرم کرتے تھے، ہر وہ کام جو اللہ کی کائنات میں اس کے حکم کے خلاف کیا جائے وہ جرم ہے، جرم چھوٹا بھی جرم ہے، بڑا جرم بھی جرم ہے۔ آج تمہیں شکوہ ہے کہ آدھی مخلوق رحمت الہی کی باران رحمت میں موج کر رہی ہے، جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں، زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں، انعامات عطا ہو رہے ہیں، جنت سجائی جا رہی ہے، ہمارے سامنے جہنم ہے، ہم پر آگ برس رہی ہے، غضب الہی کا نزول ہو رہا ہے، آج شکوہ کیوں کرتے ہو؟ زندگی اللہ کی امانت تھی، جو ابر رحمت کے سائے میں انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کی، خرچ کی۔ تمہیں جب یہ باتیں بتائی گئی تو تم اکڑ کے ہماری اپنی زندگی ہے، جیسا جی چاہے کریں گے، اور تم انحیث القوم مجرم تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهِ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ تمہیں جب دنیا میں یہ بات بتائی جاتی تھی کہ قیامت یقیناً ہوگی، اس مخلوق کے نظام کا تقاضا ہے کہ کوئی یوم عدل ہو، سارا نظام کائنات عدل پر قائم ہے، کوئی ایک ذرہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے نکل جائے تو شاید ساری کائنات کو دھچکا لگے۔ ہر ذرہ، ہر پتا، ہر قطرہ، ہر ستارہ، ہر سیارہ، سورج، چاند، ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ یعنی عدل پر قائم ہے۔ اب انسان کو پیدا کر کے قوتیں بھی دیں، سماعت، بصارت، یہ نعمتیں بھی، فکر، سوچ، عقل، دماغ، حسیات بھی عطا کی، قوت کار بھی عطا کی، اور اس کے سامنے ایک آزمائش رکھ دی کہ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے راستے واضح کر دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، وہ شکر کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، شکر نہیں کرنا چاہتا تو ناشکری اور کفر کر کے دیکھ، اس کے نتائج بھی بتا دیے گئے۔ تو اس نظام عدل کا تقاضا ہے کہ انسانی کردار پر بھی عدل ہو، انصاف ہو، نیک بندے کو نیک جزا ملے، ظالم کو، بدکار کو اس کی سزا ملے، یہ تقاضا ہے عدل کا۔ یہ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ لیکن تمہیں دنیا میں جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اس کائنات کا سارا نظام بھی اس پہ گواہ ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، نبی کا ارشاد بھی ہے، اللہ کی کتابوں میں بھی ہے، قیامت ضرور کا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کل تم ما ندری، کہتے تھے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی یہ قیامت کیا ہوگی، ہم نہیں جانتے کیا قیامت ہوگی، لوگ مر گئے، مٹی میں مل گئے، خاک ہو گئے، ختم ہو گیا قصہ، ہڈیاں بھی گل سڑ گئیں، آگ میں جلا دیے گئے، بھسم ہو گئے، درندے کھا گئے، مچھلیاں کھا گئے، سمندروں میں غرق ہو گئے۔ ان نظن الا ظنا، ہاں باتیں لوگ اس طرح کی کرتے ہیں، قیامت تو ہمیں بھی وہم سا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ جو کہتے ہیں تو شاید کچھ ہو۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، لیکن اس پہ یقین اعتبار کرنے کو جی نہیں چاہتا، یقین نہیں آتا اس پہ کہ ایسا ہوگا۔ سنتے رہتے ہیں معاشرے میں تو پھر لوگ باتیں کرتے ہیں تو ایک وہم سا ہوتا ہے کہ شاید ایسا بھی ہو، لیکن ایسا اس پہ یقین نہیں آتا کہ ایسا یقیناً ہوگا۔ بَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اب یہاں تو عمل کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک بندہ نیکی کرتا ہے، دعا دیتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو کوئی چیز مجسم سامنے نہیں آتی، ایک کیفیت ہے جو مانوی ہے، جو دل پہ وارد ہوتی ہے۔ ایک بندہ گالی دیتا ہے، کفر بکتا ہے، تو کوئی مجسم چیز سامنے نہیں آتی، مانوی اثرات ہیں۔ قیامت کو فرمایا ہر چیز مجسم ہو جائے گی، ہر کردار کا ایک وجود ہوگا۔ وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو کردار تھا تمہارا ہر چیز مجسم ہو کر سامنے کھل کر آ جائے گی، نظر آ جائے گا، یہ یہ میری گالی ہے، یہ میرا کفر ہے، یہ فلاں جملہ ہے، یہ فلاں کردار ہے، یہ فلاں کام ہے، ہر چیز کھول کے رکھ دی جائے گی اور ہر چیز مجسم سامنے آ جائے گی۔ اور جس قیامت کا، جس اجر و ثواب کے دن کا، جس حساب کتاب کے دن کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہ تمہارے گلے پڑ گئے۔ حاق بہم،
اب تم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، وہ پکا تمہارے گلے پڑ گیا، آ گیا تمہارے سامنے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور انہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں تم ہمیں بھولے رہے، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ وہ ایک مجذوب تھا نا، تو شہر شہر پھرتا رہتا تھا، تو کسی نے کہا کہ بھئی کیا کرتے ہو، کبھی یہاں کبھی وہاں چلتے ہی سفر ہی کرتے، تو کہتا ہے میں اللہ اور اس کے بندوں میں صلح کرانا چاہتا ہوں۔ پھر ہوئی صلح، اللہ تو مانتا ہے، بندے نہیں مانتے۔ پھر کسی نے دیکھا تو قبرستانوں میں گھوم رہا تھا، تو اس نے پوچھا بھئی اب تم نے شہر چھوڑ دیے کہ شہر والے نہیں مانتے، تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ یہاں بھی وہی کوشش کر رہا ہوں کہ بندوں اور اللہ کے درمیان صلح ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں اب بندے تو مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتا۔ تب اللہ مانتا تھا، بندے نہیں مانتے تھے، اب قبر میں آ گئے، اب بندے مانتے ہیں، اب وہ نہیں مانتا۔ تو جس کسی نے بھی حقائق بنائی ہے بڑی سبق آموز ہے کہ ہوتا تو ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا دنیا میں تم ہمیں بھولے تھے، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ اب اللہ کا علم تو اس کی ذات کی طرح قدیم ہے، اس میں تو بھولنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں انہیں متشابہات کہتے ہیں، اور ان میں معنی بعید مراد ہوتا ہے۔ معنی بعید اس معنی کو کہتے ہیں جو اس لفظ یا جملے کا نتیجہ ہوتا ہے، اسے معنی بعید کہتے ہیں۔ بھلا دینے کا لفظی معنی تو ہے کہ یاد سے، دماغ سے یادداشتیں نکل گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی، جو آپ کو یاد ہی نہیں ہے، اس پر گرد پڑی ہے، ٹوٹ گئی، کسی نے، جب آپ کو یاد ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیا پرواہ۔ تو اس قسم کے متشابہات جب اللہ کریم کی طرف نسبت ہوتی ہے، ان کی تو معنی بعید مراد ہوتا ہے کہ تم نے دنیا میں ہماری عظمت کی پرواہ نہ کی، آج ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں کہ جہنم کے کس گوشے میں جل رہے اور کس عذاب میں ذلیل ہو رہے اور تم پر کیا ہو رہا ہے، تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، بھگتو۔ جس طرح تم نے یوم حشر کو بھی بھلا رکھا تھا، ہماری عظمت سے بیگانہ تھے، آج ہم نے بھی تم سے وہی سلوک کرنا ہے جو بھولی بسری چیزوں سے ہوتا ہے، ان کی پرواہ ہی کوئی نہیں، کہاں مر گئی کہاں کھپ گئی۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا انجام جہنم کی آگ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور جہنم میں کوئی کسی کی مدد کرنے والا بھی نہیں۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس بات کا نتیجہ ہے جو تم اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا کرتے۔ تمہارا جو دنیا میں کردار تھا تو احکام الہی کو نہ صرف یہ کہ مانتے نہیں تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے، یہ بھی کوئی بات ہے، ایسا کیوں کیا جائے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ وقتی لذات، دنیاوی شہرت، چند ٹکے اور دولت کے عوض تم نے آخرت چھوڑ دی، بڑا دھوکہ کھایا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اب قیامت کے بعد اعمال کا دور ختم ہو گیا، اب نہ تمہارے پاس توبہ کی فرصت ہے، نہ تمہیں کوئی جہنم سے نکالے گا۔ دنیا میں کفر پر جمے رہے، آخرت میں دوزخ میں جمے رہو۔ یہ ایسی مصیبت ہے
کہ اس سے نکل بھی نہیں سکو گے اور معافی چاہو گے، منتیں چاہو گے تو اس کا وقت بھی گزر چکا۔ دنیا میں موت کے آنے سے پہلے تمہارے پاس معافی کی، توبہ کی فرصت تھی، تم نے ضائع کر دی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سارے کمالات، ساری خوبیاں سب اللہ کے لیے، سب کچھ اسی کا ہے۔ کسی چیز میں کوئی کمال ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا کرنا۔ کسی جڑی بوٹی میں شفا ہے تو اس نے رکھ دی، کسی ذرے میں کوئی کمال ہے، کوئی قیمت ہے تو اس نے رکھ دی، کسی انسان میں کوئی کمال ہے، حسن و جمال ہے، سب اس کا دیا ہوا ہے۔ سب خوبیاں، سب کمالات اللہ کے ہیں، جو پالن ہار ہے زمین و آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی اور تمام عالمین کا۔ اس کی ایک واحد لا شریک ذات کے علاوہ ہر چیز عالمین میں آ جاتی ہے۔ ہر چیز کا پالن ہار، پیدا کرنے والا، اسے قائم رکھنے والا، اسے اوصاف دینے والا وہی واحد لا شریک ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی اسی کو سزاوار ہے۔ انسان اپنی بڑائی میں کھویا رہتا ہے۔ بچپن میں 4 ٹانگوں پہ، ہاتھوں پاؤں پہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر 2 پہ آ جاتا ہے، پھر 3 پہ آ جاتا ہے، پھر آخر لوگوں کے کندھوں پہ سوار قبر کو جا رہا ہوتا ہے۔ کیا بڑائی ہوگی انسان کی؟ ہر طرح کی عظمت یہ اس کو سزاوار ہے۔ زمینوں و آسمانوں میں کبریائی اس کی ہے، بڑائی اس کی ہے، عظمت اس کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ حکیم ہے، دانا تر ہے۔ ہر کام، ہر بات اس کی حکمت کے تقاضے کے مطابق انجام پاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے،
نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔